اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ آج کے مسلمان کو بھی اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہونا چاہیے، اور یہ فلسطین کا مسئلہ کسی مذہب، کسی فرقے، کسی گروہ، کسی علاقے کا نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیے فلسطین وہ علاقہ ہے، بیت المقدس وہ مسجد ہے کہ جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ اور شیخ بیان کر رہے تھے، میری بھی تاریخ پر تھوڑی سی نظر ہے، اور میں ذہن میں سوچ رہا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں بنو قریظہ کو مدینہ بدر کیا اور ان کو خیبر کی طرف دتکارا تھا، ان کو دفع کر دیا تھا۔ آج بھی 27 نہیں بلکہ 28 ہو چکی ہے، 28 ربیع الاول کے اس پروگرام میں ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری جانوں میں جان رہی، اللہ ہمیں توفیق ملی، ہم سر کے بل بھی چل کے جانا پڑا تو جائیں گے، بیت المقدس کو آزاد کروائیں گے، کیونکہ بیت المقدس کسی صورت بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی ہو سکتی نہیں، نہ تو ہو سکتی ہے، نہ ہی غیرت مسلم اس کو ہونے دے گی۔ ہم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس کو فتح کیا، پھر عیسائیوں نے اپنی ریشہ دوانیوں اور اپنی بدبختیوں اور مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھاتے ہوئے اس پر دوبارہ قبضہ کیا۔ 400-500 سال کے بعد صلاح الدین ایوبی نے نصف صدی کے اندر بیت المقدس کو دوبارہ آزاد کیا، اور بیت المقدس گواہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے 750 سال تک ہم نے کسی ایرے غیرے کو وہاں گھسنے ہی نہیں دیا۔ اب ہوا یوں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، میں اور آپ خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرے عزیزوں، جب ہم دین سے دور ہوئے، جب ہم نے مذہب کو مسجدوں تک مفقود کر دیا، شیخ نے بڑی پیاری بات کی کہ ہم نے بازار میں جلسہ کیا تھا، اللہ کو منظور تھا کہ ہم مسجد میں بیٹھ کے اس کا ذکر کریں، اس کے گھروں کا ذکر کریں۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ میں نے تو پہلے کہا تھا بارش ہو جائے تب بھی راضی، نہ ہو اللہ تیری مہربانی ہے، ہو گئی مالک تیری مہربانی ہے، موسموں کو تو ہی بدلنے والا ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ ہی جانتا ہے یہ سارے معاملات کو۔ تو انشاءاللہ بیت المقدس کو آزاد کروانے کے لیے آپ ساتھی تیار ہیں نا؟ موقع ملے، مال دینا پڑے دیں گے، بیٹے دینا پڑے دیں گے۔ بڑی محبت ہوتی ہے، ہمارے ساتھی آہستہ بولتے ہیں انشاءاللہ، اونچی آواز سے کہیں، اگر اپنی اگلی نسل کی تربیت کرنا پڑی اور ان کے خون میں، ان کی گٹی میں یہ شے ملانا پڑی کہ بیٹا مر جانا بیت المقدس پہ سودے بازی نہ کرنا، تیار ہے؟ اونچی آواز سے کہیں تیار ہے؟ پھر تکبیر کا نعرہ میں بلند کرتا ہوں، آواز آپ کی آنی چاہیے، نعرہ تکبیر۔ انشاءاللہ اسی جذبے اور اسی ولولے کے ساتھ، اسی نعرے کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے بھائی کسی دن بیت المقدس کے اندر داخل ہو جائیں گے اور سجدہ شکر بجا لائیں گے۔ اللہ ہم تجھ سے توفیق مانگتے ہیں، اللہ ہمیں جوانیوں میں برکت دے اور ہمیں یہ موقع عطا فرما، ہم اپنے ہاتھوں سے ان یہودوں کو، ان عیسائیوں کو وہاں سے دھکے مار مار کے نکال دیں اور دور کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہی مدد کر سکتا ہے۔ بلا تاخیر ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور میں اپنے اگلے مقرر آج کے معزز مہمان، اور آج یہ میں کہوں گا کہ میری خاص دلی تمنا تھی کہ اشرف شہزاد سلفی صاحب ہمارے پاس تشریف لائیں اور عقیدے کے خاص عنوان پہ گفتگو فرمائیں، لہٰذا آج کا موضوع شان مصطفیٰ کے توسط سے بھی بڑا اہم دیا گیا ہے ان کو، علم و عمل کے موتی ہیں۔ میرے ساتھیوں، سمیٹ سکو تو سمیٹ لیجئے گا، باہر باران رحمت برس رہا ہے، ادھر اللہ کی اور رحمت برس رہی ہے، فرشتے سر آپ کے سروں پہ اپنے پروں کو پھیلائے بیٹھے ہیں، آپ بھی اللہ کی رحمت کے طلبگار رہیے۔ بلا تاخیر میں دعوت دیتا ہوں اشرف شہزاد سلفی صاحب کو، وہ آئیں اور اپنے گفتگو کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو بڑا ہی کمزور پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفا کہ انسان بڑا ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اگر یہ کمزور ہے تو پھر ظاہر ہے اس پہ دنیا میں مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں ضرور آتی ہیں۔ کوئی بھی دنیا میں ایسا انسان نہیں آیا جس نے دنیا میں زندگی گزاری ہو اور اس کو پریشانی اور مصیبت نہ آئی ہو۔ کسی کافر کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں جس کو اللہ اتنی ڈھیلی دے دے اور وہ دنیا میں زندگی گزارے جنت جیسی اور اس کو کوئی پریشانی نہ آئے۔ اللہ کو ماننے والے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اس نے دنیا میں زندگی گزاری ہو اور اس پہ مشکلات نہ آئی۔ مشکلات ضرور آتی، ان مشکلات میں کبھی ہمارے بہن بھائی کام آ جاتے ہیں، کبھی ماں باپ کام آ جاتے ہیں، کبھی دوست احباب کام آ جاتے ہیں، کبھی محلے دار کام آ جاتے ہیں۔ لیکن بسا اوقات مشکلات اور مصیبتیں ایسی آتی ہیں کہ ان کا ٹالنا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہوتی، پھر انسان کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے جب تمہیں غیبی مدد کی ضرورت پیش آئے تو تم مجھے آواز دیا کرو۔ غیبی مدد کے لیے اللہ کو آواز دیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے آغاز سے ہی وعدہ لیا ہے، وضو کر لیا ہے، اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے آ گیا ہے، کھڑا ہو گیا ہے، اب اقرار کر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور جب غیبی مدد کی ضرورت پیش آئے گی تو غیبی مدد کا سوال میں تجھ سے ہی کروں۔ کوئی بھی نہیں بچا ان مشکلات سے، کوئی بھی مشکلات آج نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی کہے جی یہ مشکل مجھ پہ نہیں آ گئی، نہیں، ہر قسم کی مشکل ہم سے پہلے کسی نہ کسی پیغمبر پہ گزر چکی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مشکل کا تذکرہ بھی قرآن میں کر دیا ہے، اور پیغمبر نے اللہ کو آواز دی غیبی مدد کے لیے، اس آواز کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے او میرے بندو وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ کتاب، میں نے تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے، فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اور اس قرآن میں نے تمہارا تذکرہ کر دیا ہے۔ آپ جس مشکل میں بھی ہیں اس مشکل کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے۔ کون سی نئی مصیبت ہے آج کہ جس کا حل ہمیں اللہ سے نہیں نظر آ رہا،
کون سا مشکل ہے؟ ایک آج کل مصیبت یہ ہے جی، لو جی سارے ہی میرے دشمن، رشتہ دار بھی دشمن ہیں، دوست بھی دشمن ہو گئے ہیں، محلے دار بھی دشمن ہو گئے ہیں۔ یہ مصیبت اور پریشانی کوئی نئی نہیں۔ پھر میں عرض کر دوں، اللہ کہتا ہے اگر تجھ پہ یہ مصیبت آئی ہے فیہ ذکرکم، تو قرآن پڑھ، قرآن پاک میں نے تیرا تذکرہ بھی کر دیا ہے۔ یہ مصیبت نئی نہیں، ہم سے پہلے اللہ کے ایک پیغمبر گزر چکے ہیں جن کا دشمن سارا علاقہ تھا۔ سب کہتے ہیں آگ لگاؤ اس کو، علاقہ کیا، سکا باپ بھی کہتا ہے یہ میرے گھر میں میرے بتوں کا گستاخ کہاں سے پیدا ہو گیا ہے، آگ لگاؤ اس کو۔ سارا علاقہ جمع، ابراہیم علیہ السلام اکیلے کو آگ میں جھلسانے کے لیے، آگ میں جلانے کے لیے سب نے ایندھن کو اکٹھا کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا گیا ہے، آگ جلائی گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے تو انہوں نے غیبی مدد کے لیے آواز کس کو دی؟ رب کا قرآن پڑھیے۔ 4 پیغمبر گزر چکے ہیں، آدم علیہ السلام گزر چکے ہیں، نوح علیہ السلام گزر چکے ہیں، ہود علیہ السلام گزر چکے ہیں، صالح علیہ السلام گزر چکے ہیں۔ یہ 4 اللہ کے برگزیدہ پیغمبر گزر چکے ہیں، چاروں کی قبریں بنی ہوئی ہیں۔ 5 اللہ کے ایسے بزرگ گزر چکے ہیں جن کا نام اللہ نے قرآن میں لیا ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر رحمہم اللہ۔ یہ 5 اللہ کے بزرگ گزر چکے ہیں، 4 پیغمبر گزر چکے ہیں۔ پڑھیے رب کے قرآن کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے، نہ انہوں نے کسی پیغمبر کو آواز دی ہے، نہ کسی ولی کو آواز دی ہے، نہ کسی فرشتے کو آواز دی ہے۔ کہ فرشتوں کے سردار جبریل، یا جبریل مدد، تو جبریل میری مدد کے لیے پہنچ، نہیں، ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں غیبی مدد کے لیے اللہ کی مخلوقات کو آواز نہیں دی جاتی، بلکہ غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دیتے۔ میرے صاحب تجھ سے ہاتھ نہیں ہو رہا، یہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح قرآن پاک کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بولا یا آدم مدد، وہ آدم میری مدد کے لیے پہنچ، یا نوح مدد، یا ہود مدد، یا صالح مدد، پڑھ رب کا قرآن۔ انہوں نے ایک ہی آواز دی ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اے میرے اللہ، ان سے میرا کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں، کوئی برادری کا جھگڑا نہیں، کوئی لین دین کا جھگڑا نہیں، جھگڑا تیری ذات کا ہے۔ اے اللہ میری مدد کے لیے تو ہی کافی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب غیبی مدد کے لیے ڈائریکٹ اللہ کو آواز دی ہے، پھر اللہ نے بھی مدد کی کمال کر دی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ کہتا ہے جب ابراہیم نے ڈائریکٹ مجھے آواز دی، ہم نے بھی ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، آگ دیکھ جلانا کام تجھے ہم نے دیا ہے، میرا خلیل آ رہا ہے، مزہ تو تب ہے آگ بھی جلتی رہے اور میرے خلیل کا ایک بال بھی نہ جلے۔ انہوں نے اللہ کو آواز دی ہے میرے صاحب، لیکن وہ قوم اتنی نالائق تھی۔ ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت باہر آ گئے، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ اللہ پاک نے کہا ابراہیم چھوڑ دے اس بستی کو، اپنی بیوی سارہ کو ساتھ لیا، ادھر سے نکلے، راستے میں ایک جگہ رات پڑ گئی، بستی میں داخل ہونے لگے کہ یہ بستی قریب ہے، ادھر جا کے رات گزارتے ہیں۔ رات گزارنے کے بعد پھر سفر آگے شروع کریں گے۔ پتہ نہیں تھا اس بستی کے لوگ تو ظالم ہیں۔ یہ تو رب کا قرآن مجھے اور آپ کو پکار پکار کے کہہ رہا ہے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ لوگو زمین و آسمان کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس بستی میں گئے رات گزارنے کے لیے، بستی کے ملازموں نے، خادموں نے، چوکیداروں نے جا کے اپنے سردار کو بتایا، داخل ابراہیم بامرأۃ ہی احسن النساء،
بادشاہ ایک ابراہیم نامی آدمی آیا ہے، اس کے ساتھ تو ایک چاند کا ٹکڑا ہے، عورت بڑی خوبصورت ہے، اس نے کہا پکڑ کے لاؤ اس عورت کو۔ اماں جی سارا کو پکڑا گیا، ظالم بادشاہ کے کمرے میں دھکیل دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، جن سے اللہ کا اتنا پیار تھا۔ ابراہیم الذی وفا، اللہ نے کہا میرا ابراہیم وفادار تھا۔ اللہ نے کہا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو میں نے اپنا گہرا دوست بنا لیا تھا۔ اللہ کو اتنا پیار آیا، اللہ نے کہا ابراہیم جا، آج کے بعد جتنے پیغمبر آئیں گے تیری لڑی میں سے آئیں گے، تیری نسل میں سے آئیں گے۔ وہ زندہ باہر موجود ہیں، گھر والی بیوی کمرے میں ان پہ مشکل وقت آ گیا۔ ظالم بادشاہ گندی ذہنیت سے آگے بڑھنے لگا۔ اماں جی سارا کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی، انہوں نے نہیں کہا یا ابراہیم مدد، ابراہیم میری مدد کے لیے پہنچو۔ جانتی تھی ابراہیم علیہ السلام کچھ کرنے والے ہوتے مجھے کمرے میں دھکیلا ہی کیوں جاتا، بلکہ پھر آواز دی غیبی مدد کے لیے۔ تو کس کو آواز دی؟ اللہ کو پکارا، اللہم لا تسلط علی الکافرہ، اے اللہ اس کافر سے میری عزت بچا لے۔ اللہ کو آواز ہی دینی تھی، پٹک کے زمین پہ جا گرا، ایڑییں رگڑنے لگا۔ اللہ کی بندی پھر پکارتی ہے، اللہم یمت قیل قد قتلتہ، اے اللہ اس کو جان سے نہیں مارنا، یہ مر گیا قتل مجھ پہ پڑ جائے گا۔ آج عزتیں محفوظ نہیں رہی۔ پڑھیے رب کا قرآن جس کو اپنی عزت کا خطرہ ہے۔ اماں جی سارا علیہ السلام صحیح البخاری کھولیے، ان کو عزت بچانے کے لیے جو وظیفہ سمجھ آیا تھا وہ اللہ کو آواز دینا تھا، وہ اللہ کو پکارنا تھا۔ پٹک کے زمین پہ گرا ہوا ہے، پھر بولا اللہ اس کو مارنا نہیں، اللہ نے چھوڑ دیا ہے، لیکن میرے صاحب جو گندا خون ہوتا ہے وہ ایک آدھے جھٹکے سے کہاں سیدھا ہوتا ہے۔ وہ پھر آگے بڑھا، اماں جی سارا پہ پھر مشکل وقت آیا، انہوں نے پھر دوسری بار بھی اللہ کو آواز دی ہے۔ وہی ہمارا شہنشاہ، وہی مالک، وہی خالق، وہ ہمارا اصل بادشاہ ایسا ہے جس سے جتنا زیادہ مانگا جائے وہ اتنا زیادہ راضی ہوتا ہے۔ دنیا کے کسی سردار کے پاس چلے جائیں، کسی پیر بزرگ کے پاس چلا جائیں، اس سے مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ وہ انسان دوسری تیسری دفعہ کوئی چیز ماں سے مانگ لے، کئی دفعہ ماں غصہ کر جاتی ہے، لیکن اللہ وہ ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ اس پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس پہ یہ مشکل آئی ہے، اس نے پہلے مجھے آواز کیوں نہیں دی؟ میرے دربار پہ اس کو کون سی کمی نظر آئی تھی؟ کس خزانے کی کمی تھی یہاں؟ اس نے مجھے آواز کیوں نہیں دی؟ اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ دیکھ 3 بار ایسے ہوا، تینوں دفعہ اماں سارا نے اللہ کو آواز دی، تیسری دفعہ زمین پہ گرا ہوا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ہاتھ جوڑے ہوئے کہتا ہے اللہ کی بندی مجھے معاف کر دو، آئندہ کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ اللہ سے دعا کی، اللہ نے چھوڑ دیا۔ پسینے میں نہایا ہوا، گھبرایا ہوا، بھاگا ہوا باہر آیا کہ کون سی ولیہ تم نے میرے کمرے میں دھکیل دی؟ یہ تو کوئی بڑی اعلیٰ خاتون لگتی ہے۔ روتا ہوا اپنے گھر میں گیا، اپنی بیٹی کو بلاتا ہے، بیٹا حاجر ادھر آؤ، ایک جوڑا ہے وہ اللہ کا بڑا ہی مقرب ہے، ان کی بیٹا خدمت کرنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں تم میرے گھر کو چھوڑ دو، میرے پاس سے چلی جاؤ اور اس اللہ کی بندی کی خدمت کرو، اللہ تجھے بھی معاف کرے گا، تیرے باپ کو بھی معاف کرے گا۔ اس ظالم بادشاہ نے اپنی بیٹی اماں سارا کو تحفے میں دے دی۔ اماں سارا نے وہ تحفہ ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے شادی کر لی، ان کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ میرے صاحب کوئی بھی مشکل نہیں ہے،
آج کل ایک مشکل ہے، ہر دوسرا تیسرا باپ ماں اولاد سے تنگ ہے، اولاد کی پریشانی ہے۔ میں پھر عرض کر دوں، اللہ کہتا ہے او اولاد کا رونا رونے والو فیہ ذکرکم، تمہارا ذکر بھی میں نے قرآن پاک میں کر دیا ہے۔ تمہاری اولاد کی مصیبت کیا مصیبت ہے؟ پڑھیے رب کا قرآن۔ ابراہیم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ان کی قبر بن گئی، ان کے دو بیٹے، دونوں بیٹے پیغمبر، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ آگے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان پہ اولاد کی مصیبت اتنی بڑی آئی کہ باپ سمجھتا ہے اس مصیبت کو سن کے باپ کا دل کانپ جاتا ہے۔ بیٹوں نے آ کے کہا بابا آپ کے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ سیانے کہتے ہیں نا، ہاتھ سے جس کو دفن کر دیں اس کی آس امید تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا گم ہو جائے تو یہ یاد تو ماں باپ کو پل پل تڑپاتی ہے۔ اور یہ صدمہ ایسا ہے، یہ ماں باپ ہی سمجھ سکتے ہیں، یہ صدمہ ماں باپ کو قبر میں ہی اتار دیتا ہے۔ دیکھ اتنی بڑی مصیبت آئی ہے، ذرا دل تھام کے سنیے۔ پاس قبریں، چچا اللہ کا پیغمبر ہے، ان کی قبر پاس ہے۔ باپ اللہ کا پیغمبر ہے، قبر پاس ہے۔ دادا اللہ کا پیغمبر ہے، ابراہیم علیہ السلام، قبر پاس ہے۔ اور سورہ یوسف کی داستانیں سننے والوں، کبھی سورہ یوسف اس انداز سے بھی پڑھیے گا، کبھی اس انداز سے بھی سنیے گا۔ اتنا بڑا صدمہ آیا ہے، یعقوب علیہ السلام نے بولا ہے یا اسحاق مدد، اسحاق میرا دل کا ٹکڑا گم ہو گیا، مدد کے لیے پہنچ، یا اسماعیل مدد، یا ابراہیم نہیں، وہ جانتے تھے میرے باپ پیغمبر، دادا پیغمبر ہے، ان کی شان اپنی جگہ ہے، لیکن غیبی مدد کے لیے پیغمبروں کو آواز نہیں دیتے، غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دیتے ہیں۔ وہ روئے ضرور، ان کے دل میں تکلیف ضرور پہنچی، لیکن بولے تو کیا بولے؟ صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اے اللہ بہت بڑا صدمہ آیا ہے، لیکن میں صبر ہی کرتا ہوں، لیکن میرا مددگار اے اللہ تو ہی ہے۔ اللہ سے مانگتے رہے، اللہ میرا بیٹا، اللہ میرا یوسف، میرا پھول مجھے واپس کر دے۔ تو ایک دو ماہ کے بعد راستے تبدیل کر لیتا ہے، زیادہ مار کا مارے گا تو سال اللہ کو آواز دے لے گا۔ وہ شہنشاہ ہے، بسا اوقات اس کے در پہ دیر ہو جاتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتی۔ 1 سال گزرا، 2 سال، 10 سال، 20 سال ہو گئے، بیٹے کی جدائی میں بیٹا مانگتے مانگتے اتنا روئے، رب کا قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، لیکن انہوں نے اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ وہ جانتے تھے خیر اس بڑے کے در سے ہی ملے گی۔ اللہ کو آواز دیتے رہے، اے اللہ میرا بیٹا مجھے واپس کر دے۔ وہ بھی شہنشاہ ہے، آزماتا ہے تو کمال ہی کر دیتا ہے۔ بیٹا کیا ملنا تھا؟ بیٹوں نے آ کے بتایا بابا آپ کے دوسرے بیٹے نے چوری کی ہے، وہ چوری کے کیس میں جیل میں بند ہو گئے۔ اب جس باپ کا بیٹا جیل میں بند ہو جائے اس کو تو گھر میں کھانا اچھا نہیں نہ لگتا، وہ تو ایک باپ ہوتا ہے، وہ تو یہی کہتا ہے میرا جو کچھ بکتا ہے بک جائے، میرے بیٹے کو باہر لے کے آؤ۔ دیکھ 35-40 سال ہو گئے، اللہ سے ایک بیٹا مانگتے، اللہ نے وہ واپس نہیں کیا، دوسرا بھی آنکھوں سے جدا کر لیا ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ رب کا قرآن پڑھیے، انہوں نے پھر بھی باپ دادا کو آواز نہیں دی۔ وہ جانتے تھے اس بڑے کے در میں کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتی۔ روئے ضرور، روتے ہوئے کیا کہتے ہیں یا صفا لا یوسفا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ہائے میرے اللہ میں تو اپنے یوسف کو نہ بھلا سکا، تو نے مجھ سے دوسرا بیٹا بھی لے لیا ہے، لیکن اے اللہ
پھر بھی میں تیرا درد چھوڑنے والا نہیں ہوں. انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ. اے اللہ میں پھر بھی ساری شکایتیں تیرے آگے رکھتا ہوں. میرے دونوں بیٹے واپس کر دے، قربان جائیں. دیر ضرور ہوئی لیکن دیر نہیں ہوئی. اللہ پاک نے دونوں بیٹے بھی واپس کر دیے اور مصر کی بادشاہی بھی عطا کر دی. میرے صاحب کون سا نیا دکھ آیا ہے، کون سی نئی مصیبت اور پریشانی آئی ہے کہ ہمیں اللہ کا در چھوڑ کے کہیں اور رخ کرنا پڑا. آج ایک پریشانی بڑی عام ہے جی، بیٹے کی شادی کی ہے، اولاد نہیں ہو رہی، بیٹا بھی بیچارہ پریشان ہے. قاری صاحب میری شادی کو سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی. یہ اللہ کا در چھوڑ کے کبھی کبوتروں کے دانے کی طرف پھر رہا ہے، کبھی بیری کے بیر کی طرف پھر رہا ہے، کبھی کسی نمک کی طرف چاٹ رہا ہے. لیکن دیکھ، اگر اولاد نہ ہونے کی پریشانی ہے تو میں پھر عرض کر دوں، اللہ کہتا ہے فیہ ذکرکم، میں نے تیرا تذکرہ بھی قرآن پاک میں کر دیا ہے. تیری شادی کو 2 3 5 10 سال ہوئے. دیکھ، اللہ کا ایک پیغمبر ہے، شادی ہو گئی، اللہ سے اولاد مانگتے رہے، اللہ نے اولاد نہیں دی، حتیٰ کہ سر اور داڑھی کے سارے بال ہی سفید ہو گئے. اولاد کا موسم بھی چلا گیا. اللہ کہتا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، انہوں نے اللہ سے پھر بھی مانگنا نہیں چھوڑا. اے اللہ اولاد دے دے، لیکن مانگنے کا انہوں نے انداز بدل لیا ہے. پہلے لوگوں کے سامنے بھی دعا کر لیتے تھے، اب چپکے سے دعا کرتے ہیں، کہیں باہر والا کو میری دعا سن نہ لے. ایک دن مریم علیہ السلام کا بند کمرہ کھولا، کیا دیکھا؟ مریم علیہ السلام کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہوئے. جاتے ہی پوچھا انا لکی ھذا، او مریم ان پھلوں کا تو موسم ہی نہیں ہے، یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ سیدہ مریم بولی، 3 سپارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، قالت ہوا من عند اللہ. اے بابا زکریا، میرا اللہ پھل دینے کے لیے موسموں کا محتاج نہیں ہے، یہ بے موسم پھل مجھے میرے اللہ نے عطا کیے. رب کا قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربا. زکریا علیہ السلام وہیں کھڑے ہو گئے، اے اللہ پہلے صرف مانگتا تھا، اب دلیل بھی لے آیا ہوں. اے اللہ تو واقعتاً موسموں کا محتاج نہیں ہے. اگر تو بے موسم پھل مریم کو دے سکتا ہے، اولاد کا موسم تو میرا بھی ختم ہو گیا ہے. اے اللہ بے موسم ایک بیٹا مجھے بھی عطا کر دے. رب لا تذرنی فردا، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ. رب کا قرآن کہتا ہے ادھر ہی فرشتے بیٹے کی بشارت لے کر آ گئے. اے زکریا تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے بیٹے کی بشارت بھی دی ہے اور اللہ نے خود تیرے بیٹے کا نام بھی یحییٰ رکھ دیا ہے. تو نے اللہ کا در نہیں چھوڑا. اس بڑے کے در میں دیر ہو جاتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی. ماں باپ کی گود میں جب بیٹا آتا ہے کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں. آج اس کی خدمت کر رہے ہیں، بڑا ہو کے پتہ نہیں ہم سے کیا سلوک کرے گا. لیکن زکریا تو نے اللہ کا در نہیں چھوڑا، اتنے سال گزار دیے. تجھے مبارک ہو، اللہ نے جو تجھے بیٹا دینا ہے وہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، اور اللہ نے اس تیرے بیٹے کو بھی اپنا پیغمبر بنا لیا ہے. اس لیے میرے صاحب کوئی بھی نئی پریشانی نہیں ہے. آج کل ایک پریشانی جیل کی بڑی ہے، کسی کا بیٹا قید میں، کسی کا بھائی جیل میں، کسی کا باپ جیل میں، کسی کا دوست جیل میں. میں پھر عرض کر دوں اللہ کہتا ہے فیہ ذکرکم، وہ قید میں رہنے والوں کو بتا دو. اللہ کہتا ہے تمہارا ذکر بھی میں نے قرآن پاک میں کر دیا ہے.
یہ دنیا کے تھانے کچہرییں اور جیلیں کیا جیلیں. دیکھ اللہ نے ایک جیل کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے. اللہ کا ایک پیغمبر ہے, صرف اجازت لینا بھولے تھے. کوئی پیغمبر اپنی مرضی نہیں کر سکتا, لیکن یونس علیہ السلام کی قوم میں سے ایک بھی نہیں مانا. انہوں نے کہا دعوت کا کام ہی کرنا ہے نا, کہیں اور چلتے ہیں. اللہ سے اجازت لینا بھولے, ادھر سے نکلے. آگے دریا آیا, دریا کے کنارے کشتی, کشتی سواریوں سے بھری ہوئی. یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی, کشتی میں سوار ہو گئے. ملا نے کشتی کو چلانا شروع کیا. کشتی جب دریا کے درمیان میں پہنچی, کشتی ہچکولے کھانے لگی, کشتی ڈولے کھانے لگی. ملا کھڑا ہو گیا, اس نے کہا وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. لوگو ادھر طوفان میں, ادھر سمندر میں زمین کا کوئی بت کام نہیں آتا. ادھر بچنا چاہتے ہو, آسمان والے کو آواز دو, وہ نجات دے گا. سارے اللہ کو آواز دینے لگے, اے اللہ بچا لے, اے اللہ بچا لے. لیکن ہچکولے بڑھنے لگے, ان کو موت نظر آنے لگی. ملا کھڑا ہی ہو گیا, کہتا ہے کشتی کی سواریوں, پہلے بھی یہ کشتی طوفان میں پھنستی تھی, آسمان والے کو آواز دیتے تھے, وہ نجات دے دیتا تھا. آج نجات نہیں مل رہی. لگتا ہے ہماری کشتی میں آج وہ سوار ہوا ہے جس کو آسمان والا پار نہیں کرنا چاہتا. وہ کون ہے؟ اس نے تو مرنا ہی مرنا ہے, وہ ہمیں تو نہ لے ڈوبے. کوئی بھی نہ اٹھا میرے صاحب, جان تو ہر ایک کو پیاری ہے. رب کا قرآن کہتا ہے, سورہ یاسین سے اگلی سورہ صافات ہے, اس کا آخری رکوع ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. جب کوئی نہ کھڑا ہوا, رب کا قرآن کہتا ہے, جا ترجمے والا قرآن پڑھ لینا. انہوں نے قرآ ڈالا, قرآ یونس علیہ السلام کے نام کا نکل آیا. یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے, کہتے ہیں لوگو میں یہ اللہ کی اجازت کے بغیر آیا ہوں, مجھے سمجھ آ گئی ہے جب تک میں کشتی میں رہوں گا کشتی کنارے نہیں لگ سکتی. ادھر میں رکنا چاہوں گا, کچھ سمجھنا اور سمجھانا چاہوں گا. یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے تھے, ان رسولوں میں سے تھے. اللہ کہتا ہے سلام علی المرسلین, ان کو اللہ سلام پیش کرتا ہے. لیکن اللہ اگر کشتی پار نہ کرنا چاہے, کوئی پیغمبر بھی اپنی کشتی کنارے نہیں لگا سکتا. میرے صاحب آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ فلاں نے ڈوب دی, فلاں نے تار دی. کوئی ہے پوچھنے والا؟ بزرگوں کی گستاخی کر رہے ہو یا شان بیان کر رہے ہو؟ اللہ کے ولیوں کے بارے میں ہم تو ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتے, ایسی گستاخی تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ گپیں بنائی گئی ہیں, ان کی طرح منسوب کیا گیا ہے. کہتے ہیں جی وہ فلاں بڑھیا تھی, اس نے 11ویں کا پاؤ دودھ نہیں دیا تھا. پیر صاحب کو اس بڑھیا پہ غصہ نہیں آیا, اس کے بیٹے کی برات جا رہی تھی, ساری برات کو ڈبو دیا تھا. بھلے مانس کو عقل مند ہو, پوچھنے والا ہو, وہ اللہ کے ولی ایسے تو نہیں تھے, وہ بزرگ ایسے تو نہیں تھے, وہ تو ایسے تھے. لوگ ان کو پتھر بھی مارتے تو وہ بد دعا بھی نہیں دیتے تھے, وہ پتھر کھا کے بھی لوگوں کو دعائیں دینے والے تھے. وہ کیسے بزرگ تھے جن کو پاؤ دودھ نہیں ملا تو انہوں نے بیڑی ڈبو دی تھی. یہ افسانے ہیں, یہ داستانیں ہیں, یہ رب کے قرآن کی سچی داستان ہے کہ اللہ کا پیغمبر اپنی کشتی کنارے نہیں لگا سکا. لوگ کھڑے ہوئے, لوگوں نے دھکا دیا, برا بھلا کہنے لگے, وہ تو ہمیں بھی لے ڈوبا تھا. یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی. اللہ نے مچھلی کو حکم دیا ہے, مچھلی میرے پیغمبر سے بھول ہوئی ہے, اس کو اپنے پیٹ میں محفوظ کر لے. مچھلی نے منہ کھولا, یونس علیہ السلام چلے گئے سیدھا مچھلی کے پیٹ میں. رب کا قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات, یونس علیہ السلام نے آنکھ کھولی, اندھیرے ہی اندھیرے تھے, سمندر کی تہوں کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, اندھیروں میں رب کا قرآن کہتا ہے نادا فی الظلمات. میرا پیغمبر گھبرا گیا, اے اللہ تو نے مجھے کون سی قید دی ہے؟ لوگ بھی قیدی بنتے, ان کے دوست احباب جاتے ہیں, ان کے رشتہ دار جاتے ہیں, ان کو تسلی دیتے ہیں, اے اللہ
تو نے مجھے کون سی قید دی ہے؟ پڑھ رب کا قرآن۔ یونس علیہ السلام قید میں چلے گئے، ان کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے غیبی مدد کے لیے کس کو آواز دی؟ ایک لمبی لسٹ ہے اللہ کی قسم، اللہ کے انبیاء کی جو گزر چکے ہیں، ان کی قبریں بن چکی ہیں، ایک لمبی لسٹ ہے بزرگوں کی، اولیاء کی جو گزر چکے ہیں۔ یونس علیہ السلام نے نہ کسی پیغمبر کو آواز دی، نہ کسی ولی کو آواز دی، وہ جانتے تھے غیبی مدد کے لیے اللہ کی مخلوق کو آواز نہیں دیتے بلکہ زندہ رب کو آواز دیتے ہیں۔ تیری گاڑی میں شاید سٹیکر لگا ہوا ہو، تیرے گھر میں سٹیکر ہے، اللہ نے جگہ جگہ لگوا دیے، ایک ایک دکان پہ سٹیکر لگا ہوا ہے کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کی قید میں نہ اپنے باپ دادا پردادا کو آواز دی، نہ کسی ولی کو، نہ کسی کتب کو، نہ کسی ابدال کو، نہ کسی پیغمبر کو، نہ کسی فرشتے کو آواز دی، بلکہ آواز دی تو کس کو دی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ ظلم مجھ سے ہوا ہے، بھول مجھ سے ہوئی ہے، اجازت لینا میں بھولا ہوں، لیکن اے اللہ ایک بات ضرور ہے، اس مصیبت سے نجات دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ انہوں نے اللہ کو آواز دی، اللہ نے نجات عطا کر دی۔ اس لیے میرے صاحب کوئی بھی مشکل آج نہیں ہے، ہر مشکل کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے، اس مشکل میں غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دیں۔ آخر میں اپنے حبیب علیہ السلام کا تذکرہ نہ ہو تو بات ادھوری ہی ادھوری ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام پہ بھی مشکلات آتی تھی، آپ کو بھی غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی تھی، تو آپ غیبی مدد کے لیے کس کو آواز دیتے تھے؟ آپ بھی اللہ کو آواز دیتے تھے۔ صحیح البخاری میں، صحیح مسلم میں، حدیث کی ہر کتاب میں میرے رب نے تیرے سکول کی اردو کی کتابوں میں بھی لکھوا دی ہے، کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے درخت کے ساتھ آپ نے تلوار لٹکائی ہوئی ہے، تنہا آرام کر رہے ہیں، ایک دشمن قریب سے گزرا، اس نے اس موقع کو غنیمت جانا، اس نے آپ کی تلوار کو اتارا، تلوار کی نوک سے آپ کو بیدار کرتا ہے، کہتا ہے میں یمنعک منی، بلا تجھ پہ قربان ہونے والے کدھر ہیں؟ اس تلوار کے وار سے آپ کو کون بچائے گا؟ میرے حبیب علیہ السلام کو جب للکار آ گیا، آپ کے ہاتھ خالی ہیں، دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے کس کو آواز دی؟ اللہ سے، حالانکہ آپ سے اللہ تو کائنات میں آیا ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ایک پلڑے میں تو مجھے رکھا گیا، دوسرے ترازو میں ایک آدمی کو تولا گیا، میرا وزن بھاری رہا، پھر 10 کے مقابلے میں، پھر 100 کے مقابلے میں، پھر 1000 کے مقابلے میں مجھے تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا۔ دوسرا فرشتہ بول اٹھا، ارے ان کو کب تک تولو گے؟ ان کے مقابلے میں سارے انبیاء اولیاء بھی تول دو، ان کا وزن پھر بھی بھاری رہے گا۔ شان اپنی جگہ ہے، مقام اپنی جگہ ہے، لیکن میرے صاحب غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دیتے ہیں۔ شان تو ادھر آ کے اخیر ہو جاتی ہے، بیت المقدس میں جبریل امین آپ کو لے کر پہنچے، سارے انبیاء رسول اللہ نے اپنی طاقت سے جمع کر دیے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ کس لیے اللہ نے جمع کیا ہے؟ اللہ نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، یہ پڑھ کیوں نہیں رہے؟ ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ امام کون ہے؟ جبریل امین نے میرے حبیب کے ہاتھ سے پکڑا، کہا یہ سارے پیغمبر شانوں والے ہیں، یہ سارے ہی عظمتوں والے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقام آپ کا ہے۔ جس جماعت میں آپ ہو، بھلے وہ پیغمبروں کی جماعت کیوں نہ ہو، اس جماعت میں آپ ہوں، آپ کے بغیر کوئی دوسرا پیغمبر بھی مصلی امامت پہ نہیں آ سکتا۔ شان بڑی ہے، مقام بڑا ہے، لیکن غیبی مدد کے لیے آپ نے بھی اللہ کو آواز دی ہے۔ دشمن نے کہا اس تلوار کے وار سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ،
مجھے میرا اللہ بچائے گا، اللہ کا نام ہی لینا تھا، اس کے جسم پہ کپ کپی تاری ہو گئی، تلوار زمین پہ جا گری، میرے حبیب علیہ السلام نے تلوار کو اٹھا لیا، بتا اس تلوار کے وار سے تجھے کون بچائے گا؟ رو پڑا، کہتا ہے آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، آپ سے کرم کی اپیل ہے، قربان جائیں، اللہ نے سچ کہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا رحمت للعالمین، ہم نے اپنے محبوب کو صرف اپنوں کے لیے رحمت بنا کے نہیں بھیجا، آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، آپ دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، قربان جاؤں آپ کی رحیمی پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس نے قاتلانہ حملہ کیا میرے حبیب نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے۔ اس لیے میرے صاحب یہی عقیدہ توحید ہے کہ غیبی مدد کی جب ضرورت پیش آئے اللہ کو آواز دینا سیکھیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ عقیدہ توحید سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔